نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ پچھلی کلاس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مصباح اعجاز کو یعنی میری دینی ساتھی کو میں نے کلاس لینے کے لیے الحمدللہ کہہ دیا تھا. آج انشاءاللہ ہم یعنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سبق سیکھیں گے آپ اور میں وہ ہے صفات الحروف. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ تجوید یعنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ کو مخارج الحروف، دوسرا ہوتا ہے آپ کے قواعد اور تیسرا ہوتا ہے صفات. اگر یہ تینوں ہم نہیں سمجھے نہیں جانے تو الحمدللہ ہمارا تجوید کا سیکھنا نامکمل ہے. تو جس طرح مخارج الحروف کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جس طرح قواعد کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح صفات کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ کسی بھی حرف کی شناخت یعنی صحیح طرح سے ہونے کے لیے، اس کی کیریکٹرسٹک یا اس کی صحیح طرح سے پہچان ہونے کے لیے ہمیں صفات کا سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح انسانوں میں یعنی عام اگر کہا جائے مرد اور عورتوں میں عام طور پر کہ وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر خصوصی طور پر بتایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے یا یہ عورت ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر اور اسپیسیفکلی اگر ہم کہیں تو مرد اور عورت میں اگر ہم یعنی الگ الگ مختلف لوگوں کی بات کریں تو ان میں ایک اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اپنی صفات ہوتی ہیں، اپنی عادات ہوتی ہیں، یا کہہ لیجئے اپنی کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں جس سے ان کی شناخت یا ان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح کائنات کی اس مخلوق میں الگ الگ یعنی تخلیق کی ہے اور اس تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سارے صفات ڈالے ہیں، اسی طرح سے حروف تہجی میں یعنی صفات موجود ہیں جو کہ ہمیں سیکھنا سمجھنا اور قرآن میں اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چلے آج کی کلاس انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ بہت یعنی تھوڑا واسٹ چیز ہے لیکن میں اس بار انشاءاللہ اتنا ضروری ہے صفات سیکھنا جو کہ آپ آگے چلتے ہوئے آپ کو جیسے جیسے میں بتاتی جاؤں گی سمجھ میں آئے گا. اور ہم صرف اس کا یعنی سیکھنا نہیں، اس کو سمجھنا نہیں، اس کا خلاصہ نہیں، بلکہ ہر ایک حرف پر اس کی صفات کیا ہوتی ہیں اس کو بھی ہم آگے کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ ایک حرف میں کئی سارے صفات جو موجود ہوتے ہیں اس کو بھی ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے
बहुत आसान तरीके से, ताकि हमारे ज़हनों में बैठ जाए, और जब भी हम इन कुरान के हुरूफ को अदा करें, तो उसके मखरज के साथ उसकी सिफ़ात को भी अदा करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सिफ़ात होते हैं हर हर्फ में मौजूद, तो यानी अरबिक का जो भी हर्फ है, यानी हुरूफ़ तहज्जी का जो भी हर्फ होता है, हर हर्फ में कम से कम यानी 5 या 6 सिफ़ात होते हैं। जैसा कि अगर आप और मैं जानते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आप ले लें, तो उस इंसान में आप देखोगे कि गुस्से का मिज़ाज भी रहेगा, नरमी भी रहेगी, आजिज़ी भी रहेगी, कोई यानी हँसता हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा कि ऐसा शख्स है कि जो हमेशा मुस्कुराने वाला हो, या कोई गुस्सैला आदमी होगा या औरत होगी, तो कई सारे सिफ़ात इंसान में जैसे मौजूद होते हैं, इसी तरह ये जो हुरूफ होते हैं, ये अराबिक के हुरूफ के हर हर्फ में 5 या कम से कम 7 सिफ़ात तो मौजूद होते हैं, ठीक है? इसकी अहमियत क्या है? इसका सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इंशाअल्लाह ये हम देखेंगे आज, ठीक है? तो सबसे पहले सिफ़ात का बयान, यानी सिफ़ात क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिफ़ात यानी सिफ़्त की जमा है, और सिफ़्त का लुग़वी माना हालत और कैफ़ियत है, ठीक है? यानी किसी शख़्स की अगर आप कहें कि उसकी कैफ़ियत क्या है, या अगर बच्चा बीमार हो, उसे बुखार हो, तो हम पूछेंगे कि बच्चे की कैफ़ियत या हालत क्या है? तो मैं आपको बताऊँगी कि बच्चा यानी आवाज़ कम आ रही है। जी, अब बताएँ, इससे ज़्यादा तो ज़ोर से बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि मेरी आवाज़ ही इतनी है, इतना ज़ोर से नहीं बात कर सकती मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस तरह हम कहेंगे किसी बच्चे से कि देखिए बच्चे को बुखार है, तो उसकी हालत या उसकी कैफ़ियत बुखार में ऐसी है। यानी बच्चा बहुत नातवान हो गया है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, या बीमार हो गया है, इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो इसी तरह सिफ़ातुल हुरूफ किसको कहते हैं, यानी अगर हर्फ में कैफ़ियत या हालात पैदा हों किसी हर्फ में, मखरज के साथ-साथ, मखरज तो होता ही है, आर्टिकुलेशन पॉइंट होता ही है, लेकिन उसको अदा करते वक़्त जो है कैफ़ियत या हालात पैदा होते हैं, इसे सिफ़ात कहते हैं। मसलन अगर हम इसको आम ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे, तो किसी हर्फ को मोटा या बारीक, या किसी हर्फ को आवाज़ में सख्ती या नरमी, या किसी हर्फ की आवाज़ मिसल सीटी के, या किसी हर्फ की आवाज़ झटका-सा महसूस होना वगैरह। अब जैसा कि आप मिसबा की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मखारिजुल हुरूफ सीख रहे हैं, और कल वो अपनी क्लास में आपको क़लक़ला क्या है वो बताईं, उसका खुलासा की थी। और जब आप लोग हुरूफ़ तहज्जी सीखना शुरू किए थे, तो आपको बताया गया था कि उसके 3 कैटेगरीज़ होते हैं, जिसमें चंद ऐसे हुरूफ हैं जो हर सूरत-ए-हाल में बारीक पढ़े जाते हैं, चंद ऐसे हुरूफ हैं जो हर सूरत-ए-हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है? तो जब तक आपको और मुझे उन हुरूफ के सिफ़ात का पता ना होगा, हमें ये नहीं मालूम हम उसको कैसे अदा करेंगे, ठीक है? तो सिफ़ात अगर सीखेंगे तो ही हमें मालूम होगा कि कौन-सा हुरूफ बारीक अदा करना है, कौन-सा हुरूफ किस तरह बारीक अदा करना है, किस तरह मोटा अदा करना है, और कहाँ पे हमें नरमी इख्तियार करनी है, कहाँ पे हमें आवाज़ को या वो हर्फ को थोड़ा बुलंद करके पढ़ना है, या क़लक़ला क्यों होगा वहाँ पे, या कोई हर्फ में सीटी की आवाज़ क्यों आएगी, और हमें वो क्यों अदा करना है, ठीक है? तो इसको ही सिफ़ात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रहा सवाल अगला जो है सिफ़ात का मक़ाम, ठीक है? जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल और दिमाग का मर्तबा व मुक़ाम है, ऐसे ही इल्म तजवीद में मखारिज और सिफ़ात का मर्तबा व मुक़ाम है। या जिस तरह सोने, चांदी का वज़न करने के लिए
तराजू और खरे से खोटे की पहचान के लिए कसौटी का होना ज़रूरी है। इसी तरह हरफ़ों के वज़न के लिए इनके मखारिज का जानना ज़रूरी है और इसके खरे-खोटे की पहचान के लिए इल्म सिफ़ात का जानना ज़रूरी है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तजवीद क्या है आपको जब तक मखरज, सिफ़ात और क़वाइद, क़वाइद किसको कहते हैं? किसी भी बात का या किसी भी रूल का खुलासा करना। तजवीद का अगर कोई रूल हो, तो वो रूल का खुलासा करना कि ये क्यों यहाँ पे इसको ये कहा गया, इसका नाम क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन देना, उसको क़वाइद कहा जाता है, ठीक है? तो जिस तरह सोने और चांदी अगर हमारे पास हो, तो जब तक हम उसका वज़न ना करें, उसको ना तौलें, वो कितने ग्राम है हमें ये पता नहीं चलेगा और जब तक हम उसकी परख ना करें, हमें नहीं पता चलता कि वो 22 कैरेट गोल्ड है या ये वो 916 केडीएम है या 24 कैरेट गोल्ड है। तो उसकी कसौटी होनी है, उसकी परख होनी है, तो हमें चाहिए कि उसमें यानी जिस तरह का उसको हम परखना है हमें, उस तरह से हम परखेंगे। तो इसी तरह हुरूफ के सिफ़ात भी होते हैं, जिससे कि हुरूफ निखर कर आते हैं, उसको अदायगी कैसी करनी है, इसमें वो ब्यूटिफ़िकेशन आती है, ठीक है? तो वज़ाहत इल्म तजवीद में मखारिज और सिफ़ात का इल्म बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। अगर मैं और आप मखरज सीख लें, लेकिन सिफ़ात को नहीं जाने, सिफ़ात को नहीं पहचाने और उसको अप्लाई करके नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा तजवीद इनकम्प्लीट होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर आप और मैं सिफ़ात जान लिए, लेकिन मखरज नहीं जानते कि कौन से हर्फ को ज़बान के कौन से हिस्से से निकालना है, मुँह के कौन से हिस्से से निकालना है, तो हमारा इल्म नामुकम्मल रहेगा, ठीक है? तो सिफ़ात के फ़वाइद क्या है? यानी उसके सीखने के फ़ायदे क्या है? तो इसके सबसे ज़रूरी जो 3 फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह मैं वो आपके सामने बताऊँगी, ठीक है? जिन हुरूफ के मखरज एक जैसे हों, सिफ़ात ही की वजह से इनको एक-दूसरे से जुदा किया जाता है। मसलन सिफ़त इस्तिआला अगर ना होती, तो ता, तौ, ज़ाल, वौ, सीन, पौध में कोई फ़र्क ना रहता। क्योंकि देखिए अगर हमें इसका इल्म ना होता, सिफ़ात का इल्म ना होता, मखरज का इल्म ना होता, उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट हम नहीं जानते, तो हम ता को तौ पढ़ते, तौ को ता पढ़ते, ज़ाल को ज़ौ पढ़ते, ज़ौ को ज़ाल पढ़ते, इस तरह। जो कि यानी हमारा तमाम बचपन शायद बहुत लोगों का हम में से इसी तरह से गुज़रा है कि हम ना तो मखरज जानते थे, ना तो तजवीद जानते थे, ना हम ये जानते थे कि हमें सीन कैसे अदा करना है, सौद कैसे अदा करना है, सीन और सा में फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। बस पढ़ना जानते थे, पढ़ लेते थे। सवाब की नीयत से पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह नियतों के एतबार से हमें अज्र सवाब तो देगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हम ज़िंदगी गलतियाँ करते रहेंगे, जानबूझकर यानी अनजान बने रहेंगे और इल्म को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? तो अगर हमें फ़र्क जानना है कि कौन-सा हुरूफ किस तरह अदा होगा, कैसे अदा होगा, कहाँ से अदा होगा, तो हमें चाहिए कि ये फ़र्क जानने के लिए हम सिफ़ात को सीखें। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है? सिफ़ात ही की वजह से क़वी हुरूफ यानी जो हेवी लेटर्स होते हैं, जो फुल माउथ लेटर्स होते हैं, जो मोटे लेटर्स होते हैं, उनको हम सिफ़ात की वजह से ही पहचान पाते हैं और दईफ़ हुरूफ की पहचान होती है। यानी जो कमज़ोर हुरूफ होते हैं, जो बारीक हुरूफ होते हैं, जिनको वीक लेटर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हमें सिफ़ात के ज़रिए से ही पता चलती हैं, ठीक है? तो अगला जो हमारा है इंशाअल्लाह सिफ़ात की वजह हुर से हुरूफ की दुरुस्त अदायगी और खूबसूरती ज़ाहिर होती है। यानी जब तक आप सिफ़ात को नहीं सीखेंगे, वो हर्फ की जो
صحیح ادائیگی ہے، جس طرح سے وہ حرف کو آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے، اور اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ کیسے ادا کریں گے تو یہ خوبصورت حرف بنے گا، تو وہ ہمیں کب پتا چلے گا جب ہم صفات سیکھیں گے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو غیر زبانوں میں نہیں ہے، یعنی سوائے عربک لینگویج کے دنیا کے کوئی بھی لینگویج کو آپ سیکھ لیں، جس طرح عربی زبان میں وہ خوبصورتی ہے، وہ فصاحت، وہ بلاغت ہے، وہ دنیا کی کون سی زبان میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اتنا الحمدللہ امید کر صفات کیا ہیں یہ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے انشاءاللہ میں اور آپ سیکھیں گے کہ صفات دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صفات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے صفات لازمہ، اور دوسرا جو ہوتا ہے صفات عارضہ، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ کیا ہے کہ حرف میں ہر ہمیشہ پائے جانے والی صفت۔ اب لازم کس کو کہتے ہیں؟ عام اردو میں اگر ہم سمجھیں، لازم ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اس حرف میں، ٹھیک ہے؟ لازم ہے، اب کہا جاتا ہے نا، آپ کو وہاں پر جانا لازم ہے، آپ کو یہ بات کہنا لازم ہے، آپ کو ایک پڑھنا، یہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزیں۔ تو صفات لازمہ وہ ہے جو حروف میں ہر حال میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر آپ حرف پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہی اگر آپ دیکھیں تو صفات عارضہ وہ ہے جو حرف میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے اس کا خلاصہ کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن چار اب کی پوائنٹس ایسے ہیں جس کو آپ کو اب سمجھنا ضروری ہے، جس سے آپ کو اور مجھے پتا چلے گا کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو بنیادی فرق ان دونوں میں ہوتا ہے وہ ہے صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہن جلی، اور صفات سوری کال لگ گئی تھی۔ تو صفات لازمہ میں غلطی کو لہن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ لہن جلی جو ہے وہ حرام غلطی ہے، اور لہن خفی جو ہے وہ مکروہ غلطی ہے، لیکن مکروہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں غلطی نہیں کر سکتے۔ تو یہیں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صفات لازمہ کا سیکھنا آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہم لہنے جلی کر کے پڑھیں گے، جو کہ حرام غلطی ہے، اور اس پر آپ کو اور میرے حق میں گناہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ صفات لازمہ کسی سبب پر واقع نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ یعنی کسی سبب پر واقع نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفات لازمہ آم، ٹھیک ہے، انگلش انگلش کا تو اب ہندی میں تین تین لینگویجز میں کیسے میں بدل بدل کے بولوں؟ یہ تو مشکل بات ہے نا کسی کے لیے۔ چلے میں انگلش میں بھی تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو صفات لازمہ نا یہ ایسی صفت ہے جو کہ لائک الحمدللہ یہ موجود ہوتی ہے لیٹر میں، اٹ ول بی دیر آلویز ان دا حروف اور ان دا لیٹرز آف دا عربک۔ لیکن صفات عارضہ ایسی ہے جو یعنی سبب پر واقع ہوتی ہے، یعنی صفات عارضہ آنے کے لیے کسی حرف میں ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، تبھی وہ قائم ہوتی ہے۔ لیکن صفات لازمہ قائم ہونے کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بیکاز اٹ از آلویز present in the letter الحمدللہ۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، صفات لازمہ تمام حروف میں ہوتی ہیں،
As I told you, sifat lazima is as such. Lazima means it is like it is always found in the huruf. It is never separated from the huruf. You have to have that when you're pronouncing it. ठीक है? और सिफात आरिजा बाज हुरूफ में होती हैं और बाज में नहीं होती. So सिफात आरिजा is such, you might find it in some huruf, you might find it in not, I mean, you might not find it in some huruf. Okay? It's not compulsory. It is there sometimes and it is not there sometimes. फोर्थ पॉइंट जो है, सिफात लाजिमा हरूफ में हर वक्त और हर हाल में होती हैं, जबकि सिफात आरिजा हरूफ में कभी होती हैं और कभी नहीं होती. This is again the repetition of the previous, I mean the rules which I told you. कि सिफात लाजिमा are always present in the letters, whereas सिफात आरिजा are present only when there is some reason because of which they are present. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है? तो सिफात लाजिमा हमेशा रहती हैं, हर वक्त हरूफ में रहती हैं, और उसको आपको और मुझे अदा करना ही है. ऐसा नहीं है कि सिफात लाजिमा यानी हरूफ के अलावा कुछ और सीखना है हमें. ओके? ये कैरेक्टरिस्टिक उनमें मौजूद होती हैं. जैसे मैं अगर आपके सामने किसी का नाम लूं, या आप फला फला रिश्तेदार का नाम लिया जाए आपके सामने, तो आप बखूबी जानते हो कि वो इंसान में क्या खूबी है, क्या खामी है. वो इंसान यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, नहीं करता, नरम मिजाज है, या यानी बहुत ज़्यादा प्यारो मोहब्बत खुलूस से पेश आने वाला है. तो इस तरह की चीज़ें, ये क्या भी स्पेसिफिकली अलग नहीं होती, बल्कि वो इंसान से, वो ह्यूमन बीइंग से अटैच्ड होती हैं. इसी तरह सिफात लाजिमा हमेशा हरूफ में मौजूद होती हैं. ओके, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द हरूफ ऑफ हरूफ तहज्जी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो नेक्स्ट जो है, द टू कैटेगरीज जो सीखे थे हम, सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा. लाजिमा इज विच इज कंपल्सरी, आरिजा विच इज टेम्पररी. ठीक है? यानी कंपल्सरी यानी परमानेंट, आरिजा माने टेम्पररी, जो कभी होते हैं कभी नहीं होते. अब हम देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सिफात लाजिमा जो कि परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर होते हैं, यानी सिर्फ हरूफ के जो बहुत ज़रूरी सिफ़ात होते हैं, जो हमेशा मौजूद होने वाले सिफ़ात हैं, सिफ़ात लाज़िमा. अब इनके भी 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? सिफ़ात लाज़िमा जो हैं, जो परमानेंट सिफ़ात होते हैं, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी हर्फ में या लेटर में, इनके 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? ये गौर से याद रखें, कन्फ्यूज़ नहीं होना है. सबसे पहले आपको और मुझे क्या याद रखना है? सिफ़ात 2 कैटेगरीज़ के हैं, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा. सिफ़ात लाज़िमा क्या है? परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सिफ़ात आरिज़ा क्या हैं? टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया. सेकंड पॉइंट मैं आपको बताई, सिफ़ात लाज़िमा हमेशा हुरूफ में मौजूद होते हैं. दे आर ऑलवेज़ देयर इन द हुरूफ तहज्जी. लेकिन सिफ़ात आरिज़ा, they are there sometimes and sometimes they are not there, depending on the reason behind it. Okay? नेक्स्ट अब मैं आपको क्या बताई, सिफात लाजिमा यानी जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके 2 कैटेगरीज हैं. ठीक है? क्या 2 कैटेगरीज हैं? इंशाल्लाह वो हम आगे सीखेंगे. ऐसी सिफात, सिफात लाजिमा ऐसी सिफात जो हुरूफ में हर हाल में पाई जाएंगी, और अगर वो सिफात अदा ना हो तो हर्फ हर्फ ही ना रहे. यानी अगर आप वो हर्फ को सिफात उसके अप्लाई करके, यानी सिफात लाजिमा को अप्लाई करके नहीं पढ़ेंगे, तो वो हर्फ हर्फ नहीं रहेगा, बल्कि वो बदल जाएगा. अब इसको हम कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए से? अगर मैं ता को ता ना पढ़ूँ या तौ पढ़ दूँ, ठीक है? अब मुझे पता है कि ता की सिफ़ात क्या हैं? क्या है ता की सिफ़ात? फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझने के लिए जितना आप जानते हैं, ता एक बारीक लेटर है और हर हाल में बारीक अदा होगा, ठीक है? तौ एक हेवी लेटर है और हर हाल में तौ हेवी पढ़ा जाएगा. तो इतना तो हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अगर मैं यहाँ पर उसकी सिफत नहीं जानती कि ता बारीक लेटर है या लाइट लेटर है, और तौ हेवी लेटर है या फुल माउथ लेटर है, मोटा हर्फ है, तो मैं क्या करती?
تا کی جگہ تو کر دیتی, تو کی جگہ تا کر دیتی, کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, بلکہ دوسرے حروف سے بدل جائے یا ناقص ادا ہو. دیٹ مینس یا اگر ہمیں صفات لازمہ پتہ نہ ہو ان حروف کے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو دوسرے حرف میں یا دوسرے لیٹر میں بدل دیں گے, یا پھر ہم کیا کریں گے, اس کو انکمپلیٹ ادا کریں گے. اب انکمپلیٹ کیسے ادا کریں گے؟ موسٹ آف دا پیپل آپ جانتے ہیں الحمدللہ مخارج نہ جاننے کی وجہ سے آف, اب فار این ایگزامپل آف, ٹھیک ہے, آف. اب یہ آف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جو جڑ ہوتی ہے, آئی مین دا لاسٹ پارٹ آف اے ٹنگ, یہ جب اٹھتی ہے اور جب اوپر کے نرم تالو سے, سافٹ پیلٹ سے لگتی ہے, تو وہاں پہ آف ادا ہوتا ہے. اگر مجھے اس کی صفت نہیں پتا ہے کہ یہ ہیوی لیٹر ہے, تو میں کیا کروں گی, ہو سکتا ہے میں اس کو باریک کر دوں, یا ہو سکتا ہے میں اس کو خوف پڑھ دوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہو کر لہنے جلی ہو جائے گا, معنی تبدیل ہو جائے گا, اور بہت ساری گڑبڑیں ہو جائیں گی قرآن میں. یعنی اللہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے, ہم اس میں صفات نہ جاننے کی وجہ سے, مخارج کو نہ جاننے کی وجہ سے رد و بدل کر دیں گے. ٹھیک ہے, we might change the letters because we are not, like we are not aware of the characteristics of the letter. So it's important for us to learn the makharij of the huruf and also the characteristics of the huruf. So I told you صفات دو ہوتے ہیں, صفات لازمہ and I mean صفات عارضہ, and then صفات لازمہ جو permanent صفات ہوتے ہیں, ان کے دو کیٹیگریز ہیں, صفات لازمہ متضادہ, صفات لازمہ غیر متضادہ. ڈونٹ وری اباؤٹ دا نوٹس, نوٹس کو لے کر پریشان نہ ہو. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آپ کو اردو میں بھی بھیجوں, اور ہو سکے اگر انگلش میں نہیں تو رومن اردو میں, جس طرح بھی مجھے مناسب ہوگا میں دونوں کو آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, اب صرف آپ توجہ دے کر غور سے سنیں. تو صفات لازمہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. اب واٹ ڈز متضادہ مین؟ تضاد معنی اردو میں تضاد کس کو کہا جاتا ہے؟ کانفلکٹ کو کہا جاتا ہے. If two people have conflict between each other, اگر دو لوگوں میں آپس میں تضاد ہو, یعنی اختلافات ہوں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہے, ان دونوں کے درمیان تضاد ہے, یا یہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو متضاد کسے کہتے ہیں؟ not مقابلہ. مقابلہ is like competing with each other. That's not like the exact this one. تضاد معنی both are very opposite in the characteristics. ٹھیک ہے, اب سمجھے how would I say this. کوئی اگر نرم مزاج ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کوئی سخت مزاج ہوگا. کوئی غصیلا ہوگا تو کوئی اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بغیر غصے کا انسان ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح کوئی بہت پیاری سی میٹھی سی آواز سے آپ کو بات کرے گا, تو کوئی آپ کو بہت سخت مزاج سے بات کرے گا, تو اس کو اپوزٹ کہتے ہیں. تو اسی طرح حروف میں جو تضاد ہوتا ہے, اپوزٹس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے, ان کو متضادہ کہتے ہیں. یعنی یہ ہمیشہ لیٹرز میں پائے جائیں گے, لیکن اپوزٹ طور پر. اپوزٹ اب طور پر کیسے؟ سپوز میں کہوں آپ سے, ایک ہی انسان میں غصہ اور نرمی دونوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب کوئی انسان ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے اس کو غصہ بہت ہے, پھر آپ تھوڑی دیر میں نہیں کر سکتے کہ اس کو غصہ ہی نہیں آتا. نہیں ہو سکتا. یا تو وہ بہت غصے والا ہی ہوگا, یا وہ آ کر غصے والا نہیں ہوگا. تو یہ اپوزٹ ہو گئے, دونوں ایک ساتھ اس انسان میں موجود نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, جو سخت زبان والا ہوتا ہے, تلخ زبان والا ہوتا ہے, اس کو آپ تھوڑی دیر میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں, یہ سخت زبان والا بھی ہے, یہ نرم زبان والا بھی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے حروف میں ایسے صفات موجود ہیں کہ بعض حروف میں اگر آپ کو, یعنی میں آگے اگر سمجھاؤں گی آپ سمجھیں گے, نرمی آپ کو اختیار کرنا ہے, یا اس پر سانس آپ کو بغیر روکے تھوڑا سانس چلاتے ہوئے پڑھنا ہے, تو چند ایسے حروف ہوں گے جو اس کے اپوزٹ ہوں گے, اور وہاں پر سانس نہیں چلے گی, صرف آواز چلے گی.
ٹھیک ہے، تو اس کو اپوزٹ کہتے ہیں. تو صفات لازمہ کے دو کیٹیگریز ہیں. دیر آر ٹو کیٹیگریز آف صفات لازمہ، یعنی پرماننٹ کیریکٹرسٹکس کے دو یعنی ٹائپس ہیں. ایک صفات لازمہ متضادہ، دیٹ مینس permanent characteristics in the opposite ways, and صفات لازمہ غیر متضادہ permanent characteristics in, I mean, they don't have any opposites. They are just on their own. ٹھیک ہے، they are just on their own. ان کا کوئی opposite نہیں ہوتا. As I start explaining, inshallah, maybe you people will, clearly understand, inshallah. And let us take this in a very better way so that, it's very easier for you and me to understand, inshallah. We'll not complete it as a subject, but we'll also complete it understanding each and every characteristic of the letter, inshallah. ہم صرف اس کو صفات کو سمجھیں گے نہیں بلکہ اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے اور حرف بہ حرف یعنی کتنے صفات اس میں موجود ہیں، ان کو کیسے یاد رکھنا ہے، ان کا مجموعہ کیا ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو اتنا امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتائی، صفات لازمہ متضادہ ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی مقابل صفت ہو. یعنی ایک صفت ہے تو اس کی اپوزٹ والی ایک صفت. دو لڑکیاں ہیں سمجھیے، ٹھیک ہے، دو لڑکیاں. ایک لڑکی ہے بہت نرم مزاج ہے، دوسری لڑکی ہے اس کی بالکل اپوزٹ سخت مزاج ہے. تو اس طرح کا معاملہ، ٹھیک ہے. تو صفات لازمہ متضادہ ایکچولی 5 opposites ہیں، یعنی دے آر ٹوٹل 10 کیٹیگریز. 10 میں کیا ہے، پانچ پانچ اور اس کے 5 اپوزٹ کیٹیگریز ہیں، تو ٹوٹل 10 ہے. جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھیں، ہمس جو ہے ایک صفت ہے، ٹھیک ہے. ہمس کی اپوزٹ جو کیٹیگری ہے وہ جہر ہے. کیسے یہ اپوزٹ ہیں دونوں، انشاءاللہ I will tell you later on when I explain, انشاءاللہ how are they opposite in each other in characteristics. ٹھیک ہے، we'll see the examples and then we'll understand. تو ہمس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آگے ہم سیکھیں گے ایگزامپلس کے ذریعے سے، تو آپ سمجھو گے اس کو. تو ہمس کا اپوزٹ جہر ہے، شدت کا اپوزٹ رخوا ہے یا رخوت ہے، استعالہ کا اپوزٹ استفال ہے، اطباق کا اپوزٹ انفتاح ہے، ازلاق کا اپوزٹ اسمات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں جن کے اپوزٹ 5 کیریکٹرسٹکس ہیں. تو ٹوٹل یہ کتنے ہوئے، 10 صفات ہوئے جن کو صفات لازمہ متضادہ permanent characteristics which have their opposites. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 10 ہے الحمدللہ. وہی اگر آپ دیکھیں صفات لازمہ غیر متضادہ، غیر متضادہ معنی وہ جس کی کوئی مقابل صفت خاص نہ کی گئی ہوگی، یعنی اس کے کوئی اپوزٹس نہیں ہوتے. دے ہیو دیئر اون آئیڈینٹی، ان کی اپنی خاص پہچان ہوتی ہے، اپنی خاص شخصیت ہوتی ہے. ان کی کوئی یعنی اپوزٹ شخصیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی اپوزٹ کیریکٹرسٹک نہیں ہوتی. یہ خود اپنے آپ کے ہیں اور صرف یعنی وہ اکیلے ہیں اس طرح کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو سفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تخریر، تفشی، استطالت، غنہ، اتنی چیزیں صفات لازمہ غیر متضادہ میں آتی ہیں، یعنی پرماننٹ کیریکٹرسٹکس ہیں وداؤٹ اینی اپوزٹس. اوکے الحمدللہ. چلے انشاءاللہ آج ہم صفات لازمہ متضادہ کو سیکھیں گے. اوکے آئی ٹولڈ یو یہ 10 ہیں ٹوٹل، لیکن 5 کے اپوزٹ 5 کیریکٹرسٹکس ہیں. تو سب سے پہلے صفات لازمہ متضادہ کی تعریف، یعنی واٹ از the explanation of صفات لازمہ متضادہ، جو یہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں. I told you previously they are always found in the letters. صفات لازمہ متضادہ مقابل کی ایسی دو صفات ہیں، یعنی صفات لازمہ متضادہ they are two such opposites کہ جو ایک ہی وقت میں کسی ایک حرف میں وہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، اور نہ ہی کوئی ایک حرف ان دو مقابل صفات میں سے کسی ایک صفت سے خالی ہو. That means اس کا مطلب یہ ہے
کہ سمجھیے فار این ایگزامپل ہم لیں گے تا، ٹھیک ہے؟ تا آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ باریک حرف ہے، تو یہ باریک حرف ہے، اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کوئی موٹا حرف تو، تو تام تو میں نہیں جمع ہو سکتا، تو تا میں نہیں جمع ہو سکتا، یہ ہمیشہ باریک ہی ہے، یہ ہمیشہ موٹا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ تا اگر ہوگا تو وہ ہمس لیٹر ہے، یعنی جب ہم تا کو ادا کریں گے، میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ یہ، اس میں جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے when we pronounce this letter تا since it is a light letter it is also pronounced with the whispering sound، ٹھیک ہے؟ اس میں تھوڑی سی ہلکی سی وسپرنگ ہوتی ہے، وسپرنگ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں، یا خسر پسر کرنا جس کو کہتے ہیں عام عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا، یعنی تھوڑا سانس کا چلنا کہ آپ کے بغل میں بیٹھا the one who is sitting next to you اس کو سنائی دے گی وہ آواز، ٹھیک ہے؟ لیکن the one who is sitting a little away from you اس کو نہیں سنائی دے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو۔ اب ہم اکثر کرتے ہیں نا، ہاں سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا تو سر ہلانا ہوتا ہے، ہلانا ہوتا ہے اکثر، یعنی آپ نے کسی کو دیکھ کر سر ہلا دیا یا آنکھوں سے اشارے کر دیے، زیادہ تر اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جو فسفسانا ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے بات کر رہے ہو جو کہ کسی کو پتا نہیں چلے، بس آپ آپس میں یعنی درمیان میں بات کر رہے ہو، سیکرٹ باتیں جو کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی چیزیں جو بھی کہہ لیں، فسفس کہہ لیں، فسفسانا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی اپنی اپنی جو بھی بات چیت کا آپ کا لہجہ ہے الحمدللہ، تو اس طرح کا۔ تو ہمس میں کیا تا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وسپرنگ ہوتی ہے، ہاں وسپرنگ ہوتی ہے جو کسی تیسرے پرسن کو سنائی نہیں دیتی۔ لیکن وہی اگر آپ دیکھیں تو جیم جو ہے، جیم میں نا وسپرنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیم میں وسپرنگ نہیں ہوتی، یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اج اج اج، اسی لیے اس میں قلقلہ لایا جاتا ہے تاکہ اس کی سختی کو تھوڑا کم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں۔ اب وہی آپ تو کو دیکھیں تو کو جب پڑھیں گے آپ تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اس میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چلے میں اپنی سہولت کے حساب سے جیسے میں چاہوں اس کو کبھی باریک پڑھ لوں گی کبھی موٹا پڑھ لوں گی، نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ آپ کو موٹا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں موٹے یعنی وہ موٹائی یا فل ماؤتھ کی صفت باقی ہے، اس میں باریک والی صفت نہیں ہے، کیونکہ اپوزٹ ہے یہ تا اور تو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں۔ تو الحمدللہ نیکسٹ جو سب سے پہلے یعنی اگر آپ میں اور سیکھیں اس میں جو ہے، میں جیسا کہ آپ کو بتائی، ہمس، ہمس کس کو کہتے ہیں؟ وسپرنگ، کانا پھوسی، فسفسانا، ایسی بات کرنا جس میں اگر کوئی شخص یعنی سمجھیے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا وہاں پر بیٹھا ہے، آپ دونوں کی بات چیت نہ اس کو سنائی نہیں دے گی، آپ اتنا دھیمے سے بات کر رہے ہو کہ آپ کی بات چیت اس کو سنائی نہیں دے گی، لیکن اس طرح کی آوازیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو پتا چلے گا کہ آپ کچھ بات کر رہے ہو لیکن سنائی نہیں دے گا، بس آپ کی سانس کی آواز تھوڑی چلتی ہوئی اس کو سنائی دے گی، اسی کو ہمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی پستی اور ضعف کے ہیں، یعنی how do I say this like in English؟ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں ان حروف کو، you see some kind of weakness in this letters, you see some kind of you know very how do I say this؟ جب آپ اس کو بات کرتے ہو تو you can just hear the whispering sound, so that kind of weakness you have in these letters، بہت زیادہ پستی رہتی ہے، ضعف رہتے ہیں، یا اب کسی کو ہم کہتے ہیں نا ان کی آواز بہت پست ہو گئی ہے، اگر سردی ہو جائے، گلا خراب ہو جائے تو آواز بہت پست ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، کیا بول رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سو دیز کائنڈ آف تھنگس، اوکے؟ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ وضاحت اس طرح ہے، آئی مین دا ایکسپلینیشن از آف دیٹ ٹائپ، کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، جیسے المبسوس، ٹھیک ہے؟ how do I get this in English؟ When you pronounce these letters, when when you're doing it using the makharij of the letters, you can hear the letter, I mean, but it will be heard
only by you or your friend sitting next to you. Okay. And what happens is when you pronounce this letter, you will not hear the sound of the letter, but the sound gets cut and you will hear the whispering sound or the breath sound. जो सांस आपकी चलती है ना वो सुनाई देगी, आवाज बंद हो जाएगी जब आप इसको अदा करोगे. तो अब इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे बताइए आपको. अल मबसूस. कैन यू गेट दिस? मैं इसको कैसे अदा कर रही हूँ. इसमें हम्स है, इसमें विस्परिंग है. जब मैं इसको पढ़ूंगी आप गौर करें, इसकी आवाज बंद हो जाएगी. सा की आवाज जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या रहेगी, जो सांस चल रही है वो बाकी रहेगी. इसी को हम्स कहते हैं. अब फॉर एन एग्जाम्पल आप इसमें देखोगे, ये 10 हुरूफ हैं ऐसे. ठीक है. अब टोटल हुरूफ तहज्जी कितने हैं? 28 या 29 हैं, 28 और 29. ठीक है. इसमें 10 ऐसे हुरूफ होते हैं जो कि हम्स के लेटर्स हैं. अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हम्स के लेटर्स हैं. ठीक है. लेट मी गेट इनटू द डिटेल एंड एक्सप्लेन यू इंशाल्लाह सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप इसका मजमुआ देखें स्क्रीन पर. फहस्सहु शख्सुन सकत. ठीक है. इसका मजमुआ है, यानी अरब्स में एक क्वालिटी होती है, वो किसी भी यानी लेटर्स को याद रखने के लिए, टू मेक इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर द लेटर्स, ये क्या करते हैं, उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस के तौर पर बना लेते हैं. ओके. इट्स लाइक दे फ्रेम इट इनटू अ सेंटेंस. तो यहाँ पे आप देखें, एक्चुअली ये टोटल 10 लेटर्स हैं. फ, हा, स, हा, शीन, खौफ, सौद, सीन, kaf, ta. Okay. So these 10 letters, they combined it together, they framed it into sentences or words for us to be like easier to remember them. ठीक है. अब इसको मैं क्या करूंगी, आप लोगों को हम समझ में आने के लिए मैं सबसे पहले फा लूंगी. फा आप जानते हो कि आपके जबान सॉरी आपके होंठ का जो गीला हिस्सा है, नीचे के होंठ का जो गीला हिस्सा है, वो ऊपर के सामने के 2 दांतों को लगेगा. ठीक है. योर वेट पार्ट ऑफ द लिप विल टच द अपर टू फ्रंट टीथ फा अदा करते वक्त. ओके. सो मैं क्या करूंगी, फा पर जज़म लगाऊंगी, या कह लीजिए साकिन लगा दूंगी. ठीक है. और मैं इससे पहले क्या करूंगी, अलिफ कह लीजिए या हमजा कह लीजिए, उस पर जबर लगाऊंगी मैं. ओके. तो अब मैं इसको अदा करूंगी तो आप यानी आपको समझ में आएगा कि फा के अंदर एक हल्की सी सांस चल रही है. अफ, अफ, फा, फा. कैन यू गेट दैट? आपको सुनाई दे रहा होगा कि हल्की सी सांस चल रही है. तो इसको ही हम हम्स कहते हैं. ठीक है. अब वही मैं नेक्स्ट लेटर अगर अदा करूं, आह, 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 हा, हा. ठीक है. अब इसका क्या है, दरमियाने हलक का अदा होने वाला हर्फ है. इसका मखरज क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से अदा होता है ये हा. लेकिन इसकी सिफ्त क्या है, हम्स है. बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, थोड़ी सी सांस चलती है, थोड़ी सी विस्परिंग साउंड सुनाई देती है, या थोड़ी सी ब्रेथ चलती है. ओके. चलो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको सो दैट यू अंडरस्टैंड. फा जो है एक्चुअली देखा जाए लिप लेटर है. ठीक है. वी नो दिस. मखरज इसका क्या है, ये होंठ का लेटर है. लेकिन इसकी सिर्फ क्या है, ये हम्स का लेटर है. हम्स क्यों, इसको हम्स का लेटर क्यों कहा गया, बिकॉज जब आप फा को अदा करोगे तो अदा करते वक्त इसमें ना आवाज बंद होती है और हल्की सी सांस चलती है. आप करके देखें, माइक म्यूट रखें और करके देखें. फा, 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 अफ, अफ, अफ. आवाज बंद होके सांस थोड़ी चलती है. द ब्रीदिंग इज देयर, द विस्परिंग इज देयर इन दैट. ठीक है. वही मैं आपको बताई. हा जो है वो दरमियाने हलक का लेटर है. ओके. इट कम्स फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट.
لیکن وہی اگر آپ اس کو ادا کرو گے تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی, اس کی کیریکٹرسٹک کیا ہوگی, اس میں سانس چلے گی. آہ آہ آہ, اس طرح سے. دس از کالڈ ہمس. اوکے, نیکسٹ لیٹر جو ہے تا. تا. تا کا مخرج کیا ہے؟ آپ کی زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے تھوڑی باہر آئے گی. Your tip of the tongue will come out of the upper 2 front teeth. یعنی جو اس کے ایجز ہوتے ہیں وہ ایجز سے تھوڑی باہر آئے گی جب آپ سا کو ادا کرو گے. ٹھیک ہے. سو ایڈ ساکن آن دا سا, ایڈ الف ان فرنٹ آف اٹ, اور زبر لگائیں الف کو اور اس کو ادا کریں. اس اس اس. آئی ایم پرولونگڈ اٹ. میں تھوڑا اس کو زیادہ سٹریس کر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ سانس جو چل رہی ہے نا, جو بریتھ چل رہی ہے, اس کو آپ محسوس کریں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہمس کیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ہا. ہا جو آ کر اندرونی حصے سے نکلتا ہے, یعنی it's from the deep part of the throat. مڈل پارٹ آف دا تھروٹ کا ہا ہو گیا, یعنی درمیانی حلق کا حصہ, اور جو لاسٹ پارٹ جو ہوتا ہے جس سے ہا ادا ہوتا ہے, ہا ہا ہا. ٹھیک ہے. آہ 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 آہ. تھک کر اگر ہم بیٹھ جائیں تو اس طرح کی سانس چلتی ہے. اوکے. نیکسٹ جو ہے اش. اش. شین. 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 اس کا مخرج کیا ہے؟ آپ کا when the middle part of the tongue touches the exact opposite heart palate. جب آپ کی زبان کا درمیانی حصہ اس کے ایگزیکٹلی اوپر سخت تالو کو لگے تو شین ادا ہوتا ہے. تو اس کا مخرج یہ ہے. لیکن شین کی ایک کوالٹی کیا ہے؟ جب آپ اس کو ادا کرو گے تو آپ کے پاس ایک ساؤنڈ آئے گا, اش اش. یہاں پہ آپ محسوس کرو گے کہ تھوڑی سانس چل رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. شین. 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 جیسے کسی بچے کو چپ کرانا ہے یا کسی کو ڈانٹنا ہے تو کیسے کہتے ہیں؟ اس طرح. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے اخ. خو کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے تھروٹ کا اوپر کا حصہ. ٹھیک ہے. the upper part of the throat. تو اس کو کیسے ادا کرو گے آپ؟ خو. 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 ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر ساکن کر کے ادا کرو گے, اخ اخ اخ, سوری, اخ اخ. سن سکتے ہیں آپ, سانس ہلکی سی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو اگر آپ دیکھیں تو اش. سود. 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 آپ اس کو موٹا بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ ہلکی سی وسپرنگ یا ہمس بھی اس میں ہو رہا ہے. وہی آپ اگر سین کو دیکھیں, سین. سین. اس. 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 ٹھیک ہے. the most important, یہ جو ہمس کی صفت میں ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. the very most important actually, وہ ہوتے ہیں کاف اور تا. ٹھیک ہے. اب زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں اس کو اکبر, اک اک ایسے نہیں پڑھتے, اکبر, اللہ اکبر, اکبر اکبر, اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کو آج پتا چلے گا یا تھوڑے یہاں پہ جانتے ہوں گے کلاس میں کہ اس کی صفت ہوتی ہے ہمس. تو جب اس کو ادا کرو گے آپ کاف, اس میں ہلکی سی آپ سانس کو چلاؤ گے. کیسے چلاؤ گے؟ جب اس کو پڑھو گے آپ تو اک 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 نہیں, اک اک. تھوڑی سانس ہلکی سی چلتی ہے. وہی اگر آپ تا ادا کرو گے, اتنے دن سے جب آپ تا پڑھ رہے تو شاید آپ ہمس کو ادا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, مجھے نہیں معلوم. لیکن اس کے بعد جب آپ تا پڑھو گے تو کیسے ادا کرو گے؟ ات ات ات. تھوڑا سا ہلکا سا سانس. اس کے لیے یہ نہیں کہ ات ات ات, اس طرح سے سب نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. ہلکی سی سانس چلے گی,
تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اسے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ صحیح سے ادا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہ زیادہ تر آپ کو نا یہ جزم والے حروف میں کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ کو فا، ہا، سا یا شین یا جو بھی آ رہا ہے، جب بھی ان پر جزم آئے یا ساکن آئے تو یہ اس طرح کے یعنی وسپرنگ ساؤنڈ ان کی زیادہ ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب بھی آپ کاف پڑھو گے قرآن میں یا تا پڑھو گے قرآن میں تو آپ اس کو اک، ات، اس طرح سے پڑھو گے. ٹھیک ہے. وہی اگر زبر زیر پیش آ رہا ہے تو آپ کو یہ ساؤنڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ساکن اگر آئے تو آپ کو وہاں پہ یہ وسپرنگ ساؤنڈ یا ہمس کو لانا ضروری ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیں اب ہمس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ، یعنی میں کیا بتائی، یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو واٹ از دا ایگزیکٹ اپوزٹ کیریکٹرسٹک آف دا لائک ہمس از جہر. ٹھیک ہے. ہمس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر ہے. اب اس کو کیوں اپوزٹ کہا گیا؟ ویل انڈرسٹینڈ دس. لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ بلندی اور قوت کے ہیں. یعنی جب اس لیٹر کو، یہ حروف جن میں جہر پایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو ادا کرو گے تو آپ اس میں دیکھو گے یو ول ہیو سم کائنڈ آف ہیوینس، سم کائنڈ آف اسٹرینتھ ان دیٹ. قوت رہے گی اس میں، بلندی رہے گی. اوکے. آٹومیٹیکلی جب آپ اس کو پروننس کرو گے تو آپ کی آواز میں یو ول فائنڈ سم سارٹ آف لائک بولڈنس ان دیٹ، سم سارٹ آف اسٹرینتھ ان دیٹ. اوکے. اسٹرانگ رہیں گے یہ ادائیگی میں. اور جن حروف میں یہ صفات پائی جائیں ان کو مجہورہ کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے یا ایکسپلینیشن از آف دس ٹائپ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. یعنی whenever you pronounce these letters they will come out so strongly on their makhraj that you will see the cutting of the breath and the sound is heard loudly. Loudly in the sense آواز کو بہت زیادہ ہم زور سے کر کے نہیں پڑھتے بلکہ سانس کٹ ہو جاتی ہے اور صرف ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس کی. اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوتی ہے. بلندی مانے some kind of a how do I say, I cannot tell this is height but I can tell وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو فریکوینسی یا والیوم جو بولتے ہیں. اب جس طرح کا یعنی اگر کوئی میوزک وغیرہ ہے تو یو گیٹ ٹو سی دس ہائی پچ آف والیوم. بہت اس کی پچ ہائی رہتی ہے والیوم کی. ٹھیک ہے. یہ آج کل جو بھی سنتے ہیں نا، ہاں شدت الگ ہے. آج کل یہ جو سنتے ہیں نا میوزک وغیرہ، جو گانے وغیرہ سنتے ہیں تو الگ الگ گانے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. کوئی گانے بہت سافٹ طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بہت ہائی فریکوینسی کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پاپ سنگنگ یا جو بھی یہ لے لیں. چلیں اس میں تو نہیں جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں. آئی ٹولڈ یو 28 یا 29 لیٹر میں سے اگر 10 ہمس کے لیٹر نکال دیں تو باقی بچے کتنے لیٹرز؟ 19 لیٹر یا 28 لیٹر، 18 اور 19. ٹھیک ہے. آئی ٹولڈ یو دیز آر اپوزٹس. ہمس اور جہر اپوزٹ ہیں. تو جن حروف میں ہمس ہوتا ہے ان میں جہر نہیں ہو سکتا، جن حروف میں جہر ہوتا ہے ان میں ہمس نہیں ہو سکتا. دے آر ٹوٹلی اپوزٹ ود ایچ ادر. سو اب میں آپ کو بتائی کہ 10 لیٹرز میں ہمس ہے تو the rest 28 or 29 I mean the rest 18 or 19 letters will have جہر in that. ان کا مجموعہ عظم، وزن، اوری، ذی، غضن، جدہ، طلب ہے. اتنا یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. اس میں آپ کو ایزی ٹرک آگے چل کر انشاءاللہ سکھاؤں گی کہ آپ کو ان حروف کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ کون سے جہر ہیں اور کون سے ہم سے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ٹوڈے بیکاز اٹس مور آف اے ڈیٹیل. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے جہر میں، جیسا کہ میں آپ کو بتائی، جب یہ ادا کرو گے آپ تو کیا ہوگا، آپ کی آواز تھوڑی بلند رہے گی. اٹ ول ہیو سم کائنڈ آف اسٹرینتھ ان دیٹ، some high frequency in that, because of which you will not hear any whispering sound, you will not hear any breathing sound in that. Breathing sound cut ہو جاتی ہے اور you can just hear the sound of the letter. ٹھیک ہے. تو اس میں کہتے ہیں عین، عین، عین. ٹھیک ہے. عین، وا، وا، وا. ٹھیک ہے. اب اس کو میں اگر ساکن لگا کر بھی پڑھوں نا
अव, 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 इसी तरह से आवाज आएगी। देखिए आप, आवाज ही बुलंद आ रही है। The frequency is high, the letter is very strong, you cannot hear any kind of whispering sound in that, any kind of breathing sound in that. जैसे मैं पिछले पढ़ी थी, अफ, आह, अफ, you could hear the breathing sound there, you could hear the breath flowing there, but इसको अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो ये total opposite है। देखिए, आ, आ, आव, आव, um, um, أو أو أز أن أن أق أق أر أي ذي غ أغ أغ أغ. There is no breathing sound at all. यहाँ पे आप अदा करोगे तो आपको खुद पता चलता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हम्स वाली फीलिंग नहीं आएगी। इट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट हम्स। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये सिफाते लाजिमा मुतजादा हैं, यानी हम्स का ऑपोजिट जहर है। अगर इसमें ये क्वालिटी रहेगी लेटर में तो उसकी ऑपोजिट क्वालिटी हरगिज नहीं रहेगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त भी खत्म हो चुका है। आई एम गेटिंग इनटू अ लिटिल लाइक गोइंग इट वेरी स्लोली, ताकि आप ना एक 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 चीज को अच्छी तरह से समझें। आई डोंट वांट टू रश अप विद सिफात, बिकॉज बहुत जरूरी है सिफात का सीखना। तो भले ही 3-4 क्लासेस इसी में चली जाएं, लेकिन थोड़ा 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 करके हम इसको समझेंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। मुबीना सिस, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें इंशाल्लाह, बस 5 मिनट है हमारे पास। अगली